الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه وللصدق والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني صدق الله العظيم الله الله سبحان الله سبحان الله آج کی مجلس میں آپ کو قرآن مجید کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ایک پیارے بندے پیغمبر کا قصہ سنایا۔ سارا قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ قرآن سنیں اور سیدھا راستہ معلوم کریں اور سیدھے راستے پر چل پڑیں۔ نبیوں کی زندگی ہمارے لیے سبق ہے، نبیوں کی زندگی ہمارے لیے درس ہے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری۔ ہم بھی ان کی زندگی سے ایک جھلک لیں، ایک بہرہ اور ایک حصہ حاصل کریں۔ فقیر کا مقصد آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، اللہ کی محبت پیدا کریں اور دل کو اللہ کی محبت سے بسا لیں۔ آپ کے دل میں بس ایک اللہ کا جلوہ ہو، ایک اللہ کی یاد ہو، ایک اللہ کا ذکر ہو، دل بس خدا سے مشغول رہے، اللہ کے ذکر میں مستان رہے، اس کی یاد میں دیوان رہے، سارا دل خدا کی محبت سے بھرپور رہے۔ اس دل کے نور سے پھر سارا بدن بھی تیرا نور سے بھر جائے، سر سے لے کر پاؤں تک تو سارے کا سارا نور علی نور بن جائے۔ بس پھر تو نورانی بنے گا، پھر بندہ سبحانی ہوگا، امام ربانی ہوگا۔ کوئی محبوب سبحانی بنا، کوئی امام ربانی بنا، کوئی غوث صمدانی بنا، کوئی سارا نورانی بنا۔ تو آپ کا دل جب خدا کی یاد سے منور ہوگا، اللہ کا ذکر ایک نور ہے، اس کا جلوہ ایک نور ہے، جب سینہ نور سے بھر جائے گا تو یہ دل جڑ ہے، جڑ، تو جڑ کا اثر ٹہنیوں پر آئے گا، تو ساری ٹہنیاں آپ کے ہاتھ پاؤں آنکھ کان زبان پورا بدن یہ سارا اس دل والے نور سے بھر جائے گا، تو سر تاپا نور علی نور ہوگا، بندہ نورانی ہو جائے گا۔ بس آپ کو میں نورانی بنانا چاہتا ہوں، نور سے بھرنا چاہتا ہوں، اس کی محبت سے آباد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قصہ سنایا کہ میں نے موسیٰ کو کہا، اے موسیٰ اگر تو مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، میری بات سننا چاہتا ہے،
تو چاہتا ہے اے میرا مولا میں چاہتا ہوں میں تیری بات سنوں، تو کلام کرے کانوں سے میں تیرا کلام سنوں اور خوش ہو جاؤں، پھر ان باتوں کو میں اپنی قوم کو سناؤں کہ اللہ نے بات کی ہے، میں نے سن لیا ہے، یہ اللہ کے حکم ہے، ابھی آپ سن لو اور اس پر عمل کرو۔ ربا میں بہت خوش ہو جاؤں گا کہ میرے کان تیری بات سن لیں گے۔ میں نے موسیٰ کو جواب دیا، موسیٰ آپ بات میری سن سکیں گے، میں بات کروں گا، آپ سنیں خوش ہو جائیں، لیکن تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی۔ اللہ کی بات سننا چاہتے ہیں تو تھوڑی آپ تکلیف کرو، تھوڑی ریاضت، تھوڑی محنت، اللہ قبول ہے۔ اللہ نے فرمایا یوں کرو، 30 دن لوگوں سے دور ہو جاؤ، پہاڑ پر آ جاؤ، وہاں عبادت بھی کرو، وہاں مراقبہ بھی کرو، وہاں ذکر بھی کرو، وہاں روزے بھی رکھو، پورا مہینہ عبادت میں مشغول رہو تاکہ تو اس قابل ہو جا کہ اللہ کی بات سننے والا ہو جا۔ دیکھو محبت کی باتیں ہیں نا، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ اللہ میں تیری بات سننا چاہتا ہوں۔ اللہ بہت خوشی ہوئی کہ 1 مہینے کے اندر کام ہو جائے گا، 1 مہینے کے اندر میں اس قابل بن جاؤں گا، تیری بات سنوں، تیرا کلام سنوں۔ سبحان اللہ۔ قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، نائب بنایا، خود پہاڑ طور سینا پر حاضر ہوا، عبادت میں مشغول ہوا، اب محنت کر رہا ہے تاکہ اللہ کا کلام پیارا سنو۔ اللہ، میں سارا قصہ سنانا نہیں چاہتا، جو میرا مقصد ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا پر حاضر ہوئے، 30 دن گزر گئے، پھر میں نے 10 دن بڑھائے تاکہ بعد والوں کے لیے بھی سبق ہو، اگر کوئی شیخ مرید کے لیے کوئی وقت بڑھائے وہ پریشان نہ ہو۔ حضور پہلے آپ نے تو 1 مہینہ کہا، ابھی آپ نے 10 دن بڑھائے، تو پھر وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے 10 دن بڑھائے تھے، کچھ دن بڑھائے تھے، یہ دن بڑھانا بھی سنت ہو جائے گا۔ ایک تو اپنے نفس کے ارادہ کو توڑنا ہوگا۔ اے مرید تجھے تب فائدہ ہوگا جب تو پیر کی اطاعت میں اپنی خواہش کو توڑے گا، آپ کے دل میں خیال آئے گا اے سائیں آپ نے پہلے تو 30 دن کا کہا تھا، اب 10 دن اور بڑھائے، اب پتہ نہیں پھر 10 دن اور بڑھائیں گے، یہ تو پریشانی بڑھتی جائے گی، مشکل تو زیادہ ہوتی جائے گی۔ یہ وسوسہ آپ کو ختم کرنا ہے، اپنی خواہش کو توڑنا ہے، اپنے ارادہ کو ترک کرنا ہے، اپنے میں کو فنا کرنا ہے، تجھے تو نہ رہنا ہے، سارا محبوب رہنا ہے۔ جو محبوب کی رضا وہی تیری رضا ہونی چاہیے، جو محبوب کا ارادہ وہی تیرا ارادہ ہونا چاہیے، جو محبوب کا حکم وہی تیری خوشی ہونی چاہیے، پھر تیرا نفس مرے گا، تیرا دل زندہ ہوگا، اللہ کے نور سے تو منور ہو جائے گا۔ اب تک تیری خواہش باقی ہے، اب تک تیری عقلی تقاضا باقی ہے، اب تک تیرا میں ہونا باقی ہے، اب تک تیرا غرور باقی ہے، اب تک تیری نفسانیت باقی ہے، اب تک تیری دنویت باقی ہے، اب تک تیری غیریت باقی ہے، اب تک تیری اثناء نیت باقی ہے، اب تک تیری غلاظت باقی ہے، گناہوں کی لت پت ہونا باقی ہے، اب تک ماں سے اللہ کی طرف توجہ باقی ہے۔ جب تک تیرا نفس نہیں مرے گا اس نور کے قابل نہیں بنے گا۔ نفس تو مار، خواہشات کو تو مار، شیطانی اثرات کو تو مار۔ جب تک تیرے اندر پلیتی ہے تو پاکیزگی نہیں آئے گی، جب تک کرسی پر کتا بیٹھا ہوا ہے تو سائیں نہیں آ سکے گا۔ اس مردود کتے کو اس کرسی سے ہٹانا ہے، اس پلیتی کو کمرے سے نکالنا ہے، پلیتی نکالیں گے اور کتے کو ہٹائیں گے، مردہ بکری کے میت کو نکالیں گے، پھر یہاں کرسی بہترین لائیں گے، پھر صوفے لائیں گے، پھر خوشبو لائیں گے، بہترین بنائیں گے،
خوبصورت بنائیں گے، مہمان کے لائق قابل بنائیں گے، پھر مہمان آئے گا، مہمان خوش ہوگا، مہمان کا قدر ہوگا، مہمان بھی راضی ہوگا اور تو بھی راضی ہو جائے گا۔ پلیدی پڑی ہے اور سردار کو دعوت کر رہا ہے، سائیں کو دعوت کر رہا ہے، کیسے سائیں آئے گا اس پلیدی میں؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ۔ پہلے 30 تھے، پھر 40 ہو گئے۔ موسیٰ نے کہا آنکھوں پر رب، جو تیرا حکم میں راضی ہوں۔ پھر 40، 10 دن اور، پورے 40 دن ہو گئے۔ 40 دن میں کام سارا ہو گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام اس قابل ہوا، رب تعالیٰ نے ساری چیزیں ہٹا دیں، دنیا کے اندر جاندار اشیاء کو ہٹا دیں، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی ہٹا دیا، اور ایک بادل نیچے نازل کر کے اس علاقہ کو محفوظ کر لیا۔ بے مثل طریقہ سے، بے جہت انداز سے، بے سمت نمونے سے، جس طرح اللہ نے چاہا اس طریقہ سے اللہ نے کلام فرمایا۔ محبوب خدا، کلیم اللہ، رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سن لیا۔ جس سے محبت ہو تو پھر وہ محبت والا کہتا ہے میں کچھ نہیں چاہتا، بس آپ کے 2 لفظ سننا چاہتا ہوں، آپ کی میٹھی بولی کے 2 کلمے سننا چاہتا ہوں، بس 2 لفظ سنا دل کو باغ بار بنا، بس اپنے 2 لفظ سنا میرے دل کو باغ و بہار بنا، کچھ نہیں چاہتا، بس آپ کے 2 لفظ سننا چاہتا ہوں۔ محبت کا یہ تقاضا ہے، وہ محبوب کی آواز سننا چاہتا ہے، محبوب کی آواز سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، عبادت بھی کی، جو وعدہ تھا پورا ہوا، اللہ نے بات بھی کی، موسیٰ علیہ السلام نے سن بھی لیا اور باغ و بہار بھی ہوا۔ لیکن ایک اور خیال اٹھا، اندر جو کلام سنا، مزہ جو آیا، خدا کے کلام کی جو لذت آ گئی، اندر میں جو ایک نورانیت آ گئی، تو ایک اور خواہش پیدا ہوئی۔ قال، اللہ نے فرمایا جب یہ جو کام ہوا تو پھر موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے عرض کی، قال رب ارنی انظر الیک، اے میرا رب اپنی ذات مجھے دکھا، میں اپنی آنکھوں سے تیرا دیدار کروں۔ بس اب عرض ہے، قال رب ارنی انظر الیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرا رب اپنی ذات مجھے دکھا۔ رب ارنی ارا یری اراءتن، اری من دکھا امر ہے، ارنی مجھے دکھا، نفس کا مقدر ہے یعنی اپنی ذات۔ ارینی تو کافی ہے، پھر آگے وضاحت میں کہا انظر الیک، میں اپنی آنکھوں سے تیری طرف دیکھ لوں، اب میرا دل چاہتا ہے تیرے چہرے کا دیدار کروں، باغ و بہار بن جاؤں اور زیادہ قرار حاصل کروں۔ اب دل میں ایک تڑپ پیدا ہو گئی، جاننا چاہیے کہ محبت کے بہت درجے ہوتے ہیں، محبت کے بہت درجے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار صرف چہرہ محبوب کی طرف کر کے خوش ہوتا ہے،
کبھی کبھار آواز سن کر خوش ہوتا ہے، پھر کبھی کبھار دیدار کر کے خوش ہوتا ہے، دیدار کے بعد پھر کہتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ گلے لگانے دو، تجھے سینے سے چمٹاؤں خوش ہو جاؤں گا، پھر کہے گا مجھے ایک دفعہ بوسہ لینا دو، تیرے ہاتھ کو ایک دفعہ چوم لوں میں خوش ہو جاؤں، سیر نہیں کرے گا۔ محبت کے درجے ہیں، جب ایک درجہ ملے گا دوسرا درجہ شروع ہوگا، جب دوسرا درجہ ملے گا تو پھر تیسرے درجے کی خواہش پیدا ہوگی، پھر چوتھے درجے کی خواہش پیدا ہوگی، پھر پانچویں درجے کی خواہش پیدا ہوگی، یہ خواہش بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، بندہ سیر نہیں کرتا، جب رب چاہے گا پھر سیر ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ، واہ موسیٰ، واہ موسیٰ تیری محبت، کبھی تجھے بھی ایسی اللہ کی محبت پیدا ہوئی؟ میں آپ کو یہ سبق دیتا ہوں، نبی کے اس صفت سے تو بھی ایک جھلک پیدا کر، پھر کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لے، کمرے کے اندر بند کر لے، وہاں 2 رکعت نفل پڑھ، پھر رونا شروع کر، میرا ربا میں تو گنہگار ہوں، میں تو بدکار ہوں، میں تو خطادار ہوں، میں تو اس قابل نہیں، مگر میرا دل چاہتا ہے اپنی جھلک دکھا، میرے نفس کو مردہ بنا، میرے دل کو زندہ بنا، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، غیر سے مجھے آج چھڑا، اپنی محبت والوں کی جماعت میں داخل فرما۔ پھر روتا رہا، شیطان تجھے وسوسہ ڈالے گا، تو تو گنہگار ہے، تو تو بدکار ہے، تو تو حرام خور ہے، تو تو بے نماز ہے، تو تو زانی ہے، تو تو چور ہے، تو تو حرام کام کرنے والا ہے، دن رات گناہ کرنے والا ہے، تو اس قابل کہاں ہوگا جو اس کی محبت والا بنے؟ شیطان وسوسہ ڈالے گا، تجھے ہٹائے گا، اس کو آپ جواب دیں گے کہ میرے رب کا حکم ہے، جو رونا شروع کرے گا، جو عاجزی کرے گا، میرے در پر آئے گا، میرے در پر سر جھکائے گا، مجھے ایک عرض کرے گا، ربا میں نے سچی توبہ کی ہے، میری گناہ معاف فرما، اگرچہ زمین سے لے کر آسمان تک پوری دنیا گناہوں سے بھرا ہوا ہو، بس ایک آنسو نکالنے، ایک توبہ کے لفظ کہنے سے سب گناہ مٹا دوں گا۔ شیطان تجھے یہ طاقت نہیں جو مجھے تو گمراہ کر سکے، تجھے یہ ہمت نہیں جو مجھے رب سے ہٹا سکے، تجھے یہ آج طاقت نہیں، استعداد نہیں جو تو مجھے گمراہ بنا سکے۔ میرا پیر کامل ہے، نبی نے سارا سبق سمجھا دیا ہے، قرآن مجید نے سارا راستہ دکھا دیا ہے، آدم علیہ السلام کا سبق سمجھا دیا، آدم علیہ السلام سے بھی تھوڑی لغزش ہو گئی، لیکن آدم نے رونا شروع کیا، ربا مجھ سے غلطی ہوئی، میں توبہ کرتا ہوں۔ آدم نے توبہ کی، میں رب نے توبہ قبول کی، اس کا مقام پہلے سے بھی اور زیادہ کر دیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ چونکہ آدم سچے تھے، آدم مخلص تھے، آدم عاجزی والے تھے، اللہ کے سچے بندے تھے، اگر لغزش ہوئی تو واپس نہیں گئے، اللہ کے در پر پھر حاضر ہوئی، ربا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میرا اور کوئی در نہیں جو جاؤں، اور کوئی سہارا نہیں جو جاؤں، اور کوئی چارہ نہیں جو جاؤں، اور کوئی واہ مجھے نہیں کہ ادھر جاؤں، میرا سہارا بھی تو، میرا چارہ بھی تو، میرا بس بھی تو، میرا وس بھی تو، میرا مالک بھی تو، میرا خالق بھی تو، میرا مبتدا بھی تو، میرا آقا بھی تو، میرا مالک تو ہے، تیرے در پر آیا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، کیونکہ اللہ توبہ جلدی قبول کرنے والا ہے۔
ایک حدیث بھی سنیے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی خطا کرے، خطا کے بعد رونا شروع کرے، اللہ کے در پر عاجزی کرنا شروع کرے، اس کے در پر جھکنا شروع کرے، گناہ سے سچی توبہ شروع کرے، جو شخص توبہ کرے گا وہ اس طرح ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ حدیث سن لے، حدیث یاد کر، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ کمال ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس طرح ہے گویا گناہ کیا ہی نہیں۔ شیطان تجھے بہکائے گا، کہے گا نہیں کیسے تو بزرگ بنے گا، کیسے اللہ کا پیارا بنے گا، کیسے نیک بنے گا، کیسے تو دیندار بنے گا، کیسے پرہیزگار بنے گا۔ چھوڑو اب، مزہ مار اٹھاؤ، مزے کرو، دنیا کے لذت اٹھاؤ، لذت اٹھاؤ۔ وہ نہ مسجد سے بھی ڈرے گا، اللہ والوں کے اجتماع سے بھی ڈرے گا، میں تقریر پر جاؤں کیسے، سائیں کے سامنے بیٹھوں کیسے، اچھی باتیں سنوں کیسے، اچھی باتوں کے قابل ہوں نہیں۔ اللہ کا بندہ کپڑا میلا ہو تو اس کو پانی سے دھونا چاہیے، اس کو بیوی کو دو اس کو ٹھپ ٹھپ کرے دھوئے، یا دھوبی کو دو اس کو ٹھپ ٹھپ کرے۔ جتنا میلا زیادہ ہے اتنا دھوبی کے پاس جانا زیادہ ہے۔ تو اگر آپ کا میل زیادہ ہے، گناہ کا شوق زیادہ ہے، تو اجتماع میں سب سے پہلے آنا زیادہ ہے۔ اللہ والوں کی صحبت تیرے دل کو دھو دے گی، اللہ والوں کی مجلس تیرے گناہوں کو مٹا دے گی۔ یہاں گناہوں کی پرواہ نہیں ہوتی، ہزار گناہ والا اگر تو عاجزی کرے گا، سر جھکائے گا، توبہ کرے گا، تو ایک نظر سے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یا ذا الجلال والاکرام، میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ یہاں آ جا، عبادت کر جا، اللہ کا کلام سننے والا ہو جا۔ کلام جو سنا تو اس کو مزہ آیا، مزہ آیا۔ جب مزہ جو آیا، آپ عرض کرتے ہیں اللہ اپنا دیدار فرما۔ کبھی ایسی خواہش بھی کر، بند کمرے میں رونا شروع کر، گناہوں سے اپنے آپ کو صاف کر، پھر اس کی زیارت و دیدار کی تڑپ پیدا کر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، اور ہم سب لوگوں کے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، عبادت گزار ہیں، بڑے زاہد ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے باشرہ ہیں، بڑے با ادب ہیں، بڑے با مولا ہیں، با خدا جوان ہیں، اللہ کے ذکر میں فانی ہیں، باقی باللہ ہیں، عارف باللہ ہیں، اعلیٰ درجہ پر فائز ہونے والے ولی اللہ ہیں، اللہ کے دیدار کرنے والے ہیں، خدا کی زیارت کرنے والے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا، میں نے خواب میں اللہ کا 99 بار دیدار کیا، خواب میں 99، 100 سے ایک کم، ایک بار دیدار ہوا الحمدللہ، پھر کچھ مدت کے بعد دوبارہ خواب آیا، خواب میں دیدار ہوا۔ یہ دیدار اور قسم کا ہے تو دیدار، جلوہ تو ہے، نور تو ہے۔ پھر تیسری بار بھی دیدار ہوا، پھر چوتھی بار دیدار ہوا، میں گنتا رہا، 99 بار اللہ کا دیدار ہوا۔ روح المعانی میں ہے، روح البیان میں ہے، در مختار میں ہے، کتاب الموفق میں ہے، بہت سی کتابات میں حوالہ موجود ہے، میری کتاب فتاوی صدیقیہ میں سارے حوالے موجود ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا، 99 بار مجھے خواب میں اللہ کا دیدار ہوا۔ سبحان اللہ، خدا کے دیدار کا کیا مزہ۔ اللہ
امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہر سال حج پر بھی جاتے تھے، چونکہ نیک تھے، پرہیزگار تھے، سہولت تھی تو پھر ہر سال حج پر جاتے تھے۔ کوفہ سے سعودی عرب مکہ المکرمہ حج پر حاضری دیتے تھے، ہر سال حج بھی کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے بیت اللہ کے دربان جو چابی سنبھالتا ہے، حجبت و بیت اللہ جو کنجی اور چابی سنبھالتا ہے، اس کو عرض کی اگر آج رات مجھے بیت اللہ میں عبادت کا موقع دیں تو شکر گزار رہوں گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اچھے آدمی ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ کو چابی دیتا ہوں، حفاظت کرنا، آج رات بیت اللہ کے اندر عبادت کرنا آپ کو اجازت ہے۔ میں اللہ کے گھر کے اندر مسجد حرام مکہ المکرمہ حرم شریف کے اندر بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوا، اور ایسی اللہ کی محبت تھی، اللہ کے دیدار کی تڑپ تھی، اندرونی کیفیت تھی، مجھے جذبہ پیدا ہوا، اندر میں ایک حال پیدا ہوا، ہر چیز سے زوال آیا، اس کے جمال کا حال آیا، سمجھو قرب ذوالجلال آیا، یار کا اعلیٰ وصال آیا۔ بس جتنا غیر سے جدائی ہوگی تو اتنا یار کی شیدائی ہوگی، اتنا جدائی ادھر سے شیدائی۔ اندر مجھے مستی پیدا ہو گئی، دیوانگی کی کیفیت آ گئی۔ جب جذب زیادہ ہوتا ہے تو دل کی ایک حالت پیدا ہوتی، حالت۔ بس جذب میں ایک پاؤں میں نے اوپر کیا، ایک پاؤں پر کھڑا رہا، محبوب کی محبت میں اس کو خوش کرنے کے جذبے میں ایک پاؤں پر اللہ اکبر کیا۔ نماز میں علم شریف پڑھی تو قرآن پڑھنا شروع کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ قرآن کے حافظ تھے اور پورا قرآن ازبر تھا، اچھی طرح یاد تھا، تو قرآن مجید پڑھا۔ ایک رکعت میں 15 پارے پڑھ لیے، 15 پارے، مطلب آدھا قرآن مجید ایک رکعت میں پڑھ لیا۔ پھر رکوع، پھر سجود، پھر دوسری رکعت میں آیا، پھر دوسرے پاؤں پر کھڑا ہوا۔ پہلے جس پاؤں پر کھڑا تھا اس کو پھر اٹھایا، پھر دوسرے پاؤں پر کھڑا رہا۔ دل چاہتا تھا کہ زمین سے اڑ کر اس کی عبادت کروں، لیکن بشری تقاضا میں مجبوری تھی۔ ایک رکعت ایک پاؤں پر اور دوسری رکعت دوسرے پاؤں پر، بس یار سے گفتگو کرتا رہا، یار سے گفتار کرتا رہا، گویا یار کا دیدار کرتا رہا، یار کا بے مثل رخسار دیکھتا رہا، مناجات میں مشغول رہا۔ اس طرح ساری رات بیت گئی، ساری رات ختم ہو گئی۔ جب نماز سے سلام پھیرا تو رونا شروع ہوا، ایک اور حال پیدا ہوا، روتا رہا، گریہ و فغاں کرتا رہا، حتیٰ کہ استغراق کا عالم آیا، اللہ کا بے مثل دیدار ہوا۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں جی عام لوگوں کے قصے نہ سنا، میں امام اعظم ابو حنیفہ کا قصہ سنا رہا ہوں، اور در مختار جو فقہ کی معتبر ترین کتاب ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا، بیت اللہ کے اندر 2 رکعتوں میں سارا قرآن مجید مکمل کیا۔ قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد پھر رونا شروع کیا، خود بخود رونا آیا، روتا رہا، اس کا شکر کرتا رہا، جذبے میں مولا کو پکارتا رہا، مولا راضی ہوا، وہ بہت زیادہ خوش ہوا، استغراق میں داخل کیا اور اپنا بے مثل پردہ ہٹایا، رخسار پر انوار کا دیدار کرایا۔ اللہ سبحان اللہ۔
میں نے اللہ کے دربار میں عرض شروع کی، اللہ کے دربار میں مناجات پیش کی، اللہ نے سنا غیبی طریقے سے جواب دیا اور میں نے جواب سنا، اللہ کا شکر بجا لایا۔ ایسے بھی اللہ والے ہیں جو اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ بتا آپ کس کا دیدار کرتے ہیں؟ عورتوں کا دیدار؟ موبائل کا دیدار؟ سارا دن موبائل ٹک ٹک ٹک۔ آجا کچھ اللہ کا بھی دیدار کر، آجا آجا قرآن کا بھی دیدار کر، آجا اللہ کا بھی دیدار کر، آجا مدینے والے کا بھی دیدار کر، آجا مدینہ کے در کے غلاموں کا بھی دیدار کر، آجا درویشوں کا بھی دیدار کر، آجا غریبوں کا بھی دیدار کر، علم والوں کا بھی دیدار کر، قرآن والوں کا بھی دیدار کر، سنت والوں کا بھی دیدار کر، دل کو غیر سے ہٹانے والوں کا بھی دیدار کر، مردہ نفسوں کا بھی دیدار کر، زندہ دلوں کا بھی دیدار کر، محی سنہ کا بھی دیدار کر، ممیت البدع کا بھی دیدار کر، ممیت الضلالہ کا بھی دیدار کر، اللہ والوں کا بھی دیدار کر، اپنے دل کو باب بہار کر۔ تیرا نصیب بے نصیب کو کیا ملے گا؟ بے نصیب کو کیا ملے گا؟ نصیب والوں کو ملتا ہے، نصیب والوں کو، بے نصیب کو کچھ نہیں ملتا۔ وہ بس صرف باتیں کرتا ہے، بے نصیب باتیں بہت کرتا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں، باتیں بہت کرتا ہے۔ جو کامل ہیں وہ باتیں نہیں کرتے، سب کچھ رکھتے ہیں، باتیں نہیں کرتے۔ آج کل جو حالات بیچارے عوام، ان کو کیا پتا، وہ باتوں سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ جو زیادہ باتیں کرے، جھوٹے قصے، جھوٹے خواب حربے کرے، تب وہ اس کے حربوں میں پھنس جاتے ہیں۔ بس کہتے ہیں بھائی یہ بڑا بزرگ ہے، اللہ کا بندہ، نہ اس کے پاس قرآن، نہ اس کے پاس سنت رسول اللہ، نہ اس کے پاس اچھی صفتیں، نہ اس کے پاس حال، بس صرف مقال پر دھوکہ کھایا، حال کو دیکھا نہیں۔ قال رب گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پائمال شو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رب ارنی انظر الیک، اے رب اپنا دیدار عطا فرما، اپنی آنکھوں سے میں تیرا دیدار کروں۔ لیکن یہاں وہ نیند والا دیدار نہیں، مثالی دیدار نہیں، یہاں ظاہری دیدار ہے، وہ جو جنت میں دیدار ہوگا، اصلی دیدار مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ سبحان اللہ۔
8:15 بجے نماز عشاء ہوگی، اس کے بعد نماز سنتیں، پھر فقیر شروع کریں گے تلاوت نعت، پھر میں 9 کے قریب پھر آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد طریقت کا درس ہوگا، طریقت نقش بندیہ میں کس طرح ذکر کیا جاتا ہے، قلبی ذکر، اور یہ طریقت کے کچھ معمولات فقیر آپ کو بتائے گا۔ جتنے دوست ہیں سب ضرور تشریف لائیں گے، دور سے آئے ہیں تو یہ آپ روحانی خوراک حاصل کریں گے۔ یہ دیکھ میں آپ کو روحانی خوراک دے رہا ہوں۔ جتنے بھی آپ دوست ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد چکر کرو، پھر کھانا کھاؤ، پھر 8:15 بجے کے قریب نماز عشاء، اس کے بعد لاش سے تھوڑا دم نکالو یا تلاوت شروع ہو جائے گی۔ 9 یا 9:05 میں انشاءاللہ فقیر آئے گا، درس ہوگا، درس سنیں گے، پھر آرام کریں گے انشاءاللہ۔